میں کل کراچی سے واپس آیا اور شاید آپ میں سے کچھ کو پتا ہو کہ کل ہم نے وہ اسلام آباد میں جو مندر بنا تھا ادھر میں نے عصر کی نماز پڑھا کے اس کو بابری مسجد ڈکلیئر کر دیا الحمدللہ۔ ہم نے یہ 14 اگست کراچی میں منائی، 3 دنوں میں 12، 13، 14 میں 20 کے قریب پروگرام تھے۔ مجھے خدا کی قسم یہ تو خوشی ہے کہ عوام آئی، رسپانس اچھا ملا، لیکن 14 اگست کا بالکل مزہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے جب کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے گھر گیا۔ اس کی والدہ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن نے جو پہلا جملہ مجھ سے کہا کہ شہیر مجھے بتاؤ ہم لوگ کس منہ سے 14 اگست منائیں جب قوم کی بیٹی امریکہ کے پاس ہے۔ ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا ایک ذلت اور رسوائی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک امپورٹڈ لوگوں کو لا کے جتوا کے اور وزیر اعظم بنا کے پھر باہر بھجوا دیا، اور انہی کے دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا معاملہ بھی ہوا، انہی کے دور میں میرے بلوچستان کو بھی آگ لگی، انہی کے دور میں اسلام آباد کی مساجد کو بھی آگ لگی۔ ہم لوگ پھر وہی برادریوں کے پیچھے، ذات پات کے پیچھے، خان ملک چودھری کے پیچھے ہم لوگوں نے اپنے ملک کا مستقبل کو تباہ کیا۔ خدا کا واسطہ ہے آئندہ کوئی آیا آپ کے پاس اسے کہ بھائی جان ساڑی گلی پکی نہیں ہوندی ہے، نہ ہوگے خیر ہے گزارا کر لیں گے، اور پانی نہیں ملتا نہ ملے، ساڑے پیو دادے بھی گدلا پانی پیندے رہے، اسی بھی پی لیں گے، ساڑا ٹرانسفارمر نہیں لگتا نہ لگے گزارا کر لیں گے، سٹامپ پیپر تے لکھ کے دے دیو کہ تسی جدو جیتو گے تو کیا عافیہ صدیقی ملک واپس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ یہ بات بھی کر گئے کہ میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اب اس کی میں تشریح بتا دوں تو ہم پہ غداری کے لیبل لگ جائیں، لیکن معاملہ یہ ہے دوستان ذی وقار، آج کے بعد ایک وعدہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد جو ہم لوگ بریانی کی پلیٹ اور قیمے والے نان پہ اپنے ضمیر کا سودا کر دیتے ہیں آج کے بعد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد جو ہر ایک اور بھی وعدہ کرو، شادی بیاہ پہ جاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ تمام سیاسی رہنما ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے نا، ہم ان کے پیچھے ایک دوسرے کے راہ بند کر دیتے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے۔ آج کے بعد وعدہ کرو سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ایک دوسرے کا راہ نہیں بند کر سو، برادریاں نہیں خراب کر سو۔ اس بار تو چیئرمین کشمیر کمیٹی کی موجودگی میں نے ایک بات کی، وہ بریفنگ دے رہے تھے ہمیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو مسئلہ کشمیر پہ موقف تھا وہ امریکی پارلیمنٹ میں ذکر کیا گیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی، کب تک یہ لچے لفنگوں والے کام کرو گے؟ ذکر ہو گیا، ذکر سے آزاد ہوا۔ آئیے ستکال گاؤں ہے نا، ستکال ہے نا آپ کے، ستکال گاؤں کے گھر پہ میں قبضہ کر لیتا ہوں اور آپ لوگ جو ہے وہ ڈنگناڑی میں بیٹھ کے جلسے کر رہے ہیں شہیر ہمارے گھر کا قبضہ چھوڑو، تو میں چھوڑوں گا؟ جب تک تسی ڈنڈا لے کے نہیں آؤ گے میں تو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، کشمیر اس کے علاوہ حل نہیں ہوگا دوستان ذی وقار۔ اب انہوں نے یہ بات کی کہ امریکہ میں یہ ذکر ہو رہا ہے، میں نے کہا بھائی جان پنڈ کا چودھری اگر آپ کی بیٹی کو اغوا کر کے لے جائے اور دوسرے پنڈ کا چودھری آ کے آپ کے گھر کے کمرے پہ قبضہ کر لے اور آپ اپنے پنڈ کے چودھری کو بولیں کہ جی یہ قبضہ چھڑوا دو، تو پورا پنڈ آپ کو بغیرت بولے گا کہ کس کے پاس جا کے بھیک مانگ رہے۔ تو جو عافیہ صدیقی کو اٹھا کے لے جائے اس سے بولو کہ کشمیر واپس کرا دے، تو دنیا ہمیں بغیرت نہیں بولے گی۔ پھر کیا ہوا؟ ہم سے پوچھا گیا، ایک MNA صاحبہ تھی، نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ پہلے بھی ذکر کیا کسی کا، پنڈی گھیب میں جا کے یہ گواہ ہیں، انہوں نے پھر کیسز کھلوا دیے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو ہوا کیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا آپ بڑے پڑھے لکھے لگتے ہیں، اگر انڈیا سے جنگ ہو گئی جو آپ چاہتے ہیں، تو اگر پاکستان کا کوئی علاقہ بنگلہ دیش کی طرح الگ ہو گیا تو کس کی ذمہ داری ہوگی؟ تم ذمہ داری قبول کرو گے؟ میں نے کہا جی محترمہ میں ذمہ داری قبول کروں گا۔ کہتی ہے کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے
کہ کل کو 200 سال کے بعد مورخ اگر تاریخ لکھے گا تو وہ یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا، لیکن مورخ یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرت ہو چکا تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہ ایک حکومتی نمائندہ ذکر کر رہا کہ کشمیر میں میدان کربلا برپا ہے۔ میں نے فوراً روکا، میں نے کہا کیا مطلب، کشمیری کیا ہے؟ کہتا ہے حسینی ہے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے۔ میں نے کہا کشمیری کیا ہے؟ کہتا ہے حسینی ہے۔ میں نے کہا اور ہندوستانی فوج؟ کہتا ہے یزیدی ہے۔ میں نے کہا اب سوچ کے جواب دینا، بتاؤ کوفے والا کون ہے؟ دوستان ذی وقار، خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے۔ ڈرو اس دن سے جس دن تمہارا اور ہمارا شمار ان میں ہو جائے۔ ڈرو اس وقت سے جب دنیا یہ بولے گی کہ کشمیر کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے اور ہم لوگ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو داندوں کے جلسے بڑے پسند ہیں تو حاکم وقت بھی داندوں کا جلسہ کرا کے ہماری توجہ بٹورتا ہے۔ ہمیں کتے بٹیرے اور مرغے لڑانا پسند ہے، حاکم وقت بھی یہی کرتا ہے۔ ہمیں ڈھول ڈھمکا پسند ہے، حاکم وقت بھی یہی کرتا ہے۔ کاش کہ ہم ہر گلی محلے سے جہاد کی صدا بلند کرتے، شاید حاکم وقت بھی کشمیر میں گھوڑے دوڑانے کی بات کرتا۔ ہم لوگ خود بے حس ہو چکے ہیں، ہم لوگ خود یہ چیز نہیں چاہتے۔ ہم نے خود دکانوں پہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یعنی کہ ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو۔ آج میں پوچھتا ہوں CNP والے سے جس نے بات کی کہ جناب اسرائیل کی حمایت پہ یہ بات کی جا سکتی ہے، تصور کر لو خود کو کہ تمہاری بیٹی اگر جا رہی ہو عبایا کر کے اور اس کو رستے میں اسرائیلی مرد جس طرح فلسطینی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں، دوپٹہ کھینچ لیتے ہیں، انڈے اس کے سر پہ پھوڑتے ہیں، پانی پھینکتے ہیں اور پھر کہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تصور کر لو کہ تمہاری بیٹی کو برہنہ کر کے مسجد میں اسپیکر کے سامنے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے اور پورا محلہ اس کی آواز سنے۔ تصور کر لو کہ تمہارے بچوں کے اوپر وائٹ فاسفورس تیزاب پھینکا جائے اور جسم گل جائے اور تم دیکھ رہے ہو۔ اگر تم میں اتنی غیرت ہوتی، ماں بہن بیٹی کا پاس ہوتا، تو شاید تم یہ جملہ نہ کہتے، یہ پریس کانفرنس نہ کرتے۔ آج کے بعد کوئی محکمہ ہو، اس کا شخص ہو، کسی ادارے کا شخص ہو، حکومت کا شخص ہو، اپوزیشن کا شخص ہو، کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کا شخص ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو میری باتیں شاید ناگوار گزریں، یہ پارٹیاں بعد میں ہیں، اسلام اور پاکستان پہلے ہے۔ کوئی بھی پاکستان اس کے نظریے اور کشمیر یا فلسطین کے نام پہ سمجھوتا کرے، جوتے کی نوک پہ رکھو اسے، چاہے وہ کتنا بڑا نواب وڈیرا یا کسی پارٹی کے سربراہ کیوں نہ ہو۔ یہ قوم جب تک خود جا کے منتیں کرے گی نا، خود جا کے بھیک مانگے گی، یاد رکھنا بھیکاریوں کی عزت کبھی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوتی۔ پھر بڑے بڑے وزراء اعظم کو ایئرپورٹ پہ ننگا کر کے چیک کرنا پڑتا ہے، اور وہ نہیں ننگے ہو رہے تھے، ہم ننگے ہو رہے ہوتے ہیں بحیثیت قوم، کیونکہ ہم بھیکاری ہو گئے ہیں۔